السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل فطرت کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز اور لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویورز، اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ارباز کی شادی فاریہ سے ہو جاتی ہے اور بہت دھوم دھام سے یہ شادی کی جاتی ہے، اور حق مہر میں فاریہ اپنے نام ایک فلیٹ اور ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ لکھواتی ہے۔ اس شادی سے علیزے کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ارباز کو لے کر خواب دیکھا کرتی تھی، اب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، وہ برے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ادھر سے شہباز جو کہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور اس مصیبت کا نام فاریہ ہوتا ہے۔ فاریہ شروع میں سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے، سب کے کام آتی ہے تاکہ ان سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ لیکن شہباز کو یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی شہباز کا کوئی کام کرنے لگتی ہے تو شہباز فوراً سے منع کر دیتا ہے، اور سب لوگ اس بات کو نوٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تمہاری بھابھی ہے، ایسے مت کرو۔ لیکن شہباز کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا، اور پھر جب فاریہ اسے بلیک میل کرنا شروع کرتی ہے کہ میری طرف 5 لاکھ روپیہ بھیجو، تو کبھی کہتی ہے میری طرف 10 لاکھ روپیہ بھیجو، اور پھر یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے گھر ایک اور مکان کیا جائے، ورنہ میں تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی کہ تم کتنے گھٹیا آدمی ہو۔ یہ سب کچھ سن کر شہباز برے طریقے سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے برا ثابت نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اپنی بیوی کو تو سچائی بتا دیتا ہے، اور وہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن فاریہ باز نہیں آتی۔ انہی دنوں میں شہباز کی بیوی کے گھر خوشخبری ہوتی ہے، اور یہ برداشت نہیں ہوتا فاریہ سے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کس طرح اسے نقصان پہنچایا جائے، اور شہباز کی بیوی کے راستے میں تیل ڈال دیتی ہے۔ وہاں سے برے طریقے سے گر جاتی ہے۔ اسے لے کر فوراً ہاسپٹل جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ فاریہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ہنستی ہے، اور اسے بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہوا ہے، شہباز ہے ہی اسی لائق۔ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیل کس نے ڈالا۔ کام والیوں کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے، لیکن شہباز کو فاریہ پر ہی شک ہوتا ہے۔ وہ فاریہ کے کمرے میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ تو فاریہ اچھی بننے لگ جاتی ہے کہ شہباز تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر یہ ساری باتیں شہباز کو بالکل بھی سچی نہیں لگتی، وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور پھر فاریہ ارباز سے کہتی ہے کہ ہمیں دوسرے ملک جانا چاہیے، ہم تو ہنی مون پر بھی نہیں گئے، یہ ہمارا ہنی مون ہی ہو جائے گا۔ شہباز بھائی کی وجہ سے اور ان کی بیوی کی وجہ سے ہمارے تو سارے پلانز ہی خراب ہو گئے۔ تو ارباز کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ اپنے گھر بات کرتا ہے تو اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، تم لوگوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور اسے لے کر باہر چلی جاتی ہے۔ باہر جا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور وہاں بھی لڑکوں کے پیچھے ہی ہوتی ہے کہ کون سا امیر ہے۔ لیکن ارباز یہ باتیں نوٹ کرتا ہے کہ تم وہاں پر کیا کر رہی تھی، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن فاریہ جو کہ اس کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ تم ایک چھوٹے ذہن کے آدمی ہو۔ ارباز اور فاریہ کا ٹرپ ختم ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں پاکستان۔ ان کا بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن شہباز خوش نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ فاریہ سے کسی بھی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ فاریہ پلاننگ کرتی ہے کہ دوبارہ سے وہ بلیک میل کرے گی شہباز کو، اور اس سے اور پیسے نکلوائے گی، ورنہ اصلیت بتا دے گی۔ اسے بلیک میل کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے دے دو پیسے، ورنہ میں تمہاری فیملی کے ساتھ اتنا برا کروں گی نا کہ تم یاد کرو گے۔ اور شہباز ڈر جاتا ہے کہ یہ میری فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہ پیچھے کھڑا ارباز یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ پوچھتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں فاریہ؟ ارباز حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے، تو تب شہباز ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ فاریہ بولتی رہ جاتی ہے کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے غلط کیا تھا میرے ساتھ، اس نے مجھے طلاق دے دی تھی بغیر کسی وجہ کے، اس نے میری زندگی برباد کی۔ بھلا میں کیوں تمہاری فیملی کو کچھ کہوں گی، یہ تو جان بوجھ کر مجھے تمہارے سامنے چھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ لیکن ارباز جسے سمجھ آ گئی ہے، اس کا دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے، اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور شہباز ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا نا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں فاریہ۔ اسے لے کر فوراً ہاسپٹل جایا جاتا ہے۔ اس کی حالت سنبھل جاتی ہے تو شہباز اسے باقی کی بھی ساری بات بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس کا دوسرے لڑکوں سے افیئر تھا۔
اور پھر شہباز کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں میں نے بھی محسوس کیا ہے اسے فون پر باتیں کرنا اور باقی آدمیوں میں انٹرسٹ لینا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ فاریہ کے ساتھ نہیں رہے گا اور اسے طلاق دے دیتا ہے، لیکن فاریہ جو کہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ پھر سے کسی آدمی کو پھنسا لیتی ہے اپنے جال میں۔ جس طرح سے ارباز سے ملتی تھی اسی طرح اس سے ملتی ہے، گھر دوبارہ رشتہ آتا ہے، رشتے کے لیے ہاں بھی کرتی جاتی ہے۔ ادھر سے فاریہ کی ماں بھی ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ علیزے اور اس کے بھائی سے یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ علیزے کی نوکری بہت اچھی جگہ ہو جاتی ہے اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ارباز کی ہی کمپنی ہوتی ہے، اور علیزے اپنے بھائی کو لے کر وہاں سے دور شفٹ ہو جاتی ہے۔ فاریہ کی شادی دوبارہ کرتی جاتی ہے، لیکن اب کی بار اس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ وہ آدمی بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے۔ وہ فاریہ کو کسی اور پارٹی کو بیچ دیتا ہے۔ اس آدمی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، شادی کرتا ہے اور لڑکیوں کو آگے بیچ دیتا ہے۔ فاریہ کو جب بیچا جاتا ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، مجھے جانے دو، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا شوہر، منہ بولا شوہر، تجھے یہاں پر ہمیں بیچ کر گیا ہے پورے 20 لاکھ میں۔ یہ سن کر فاریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے جانا ہے یہاں سے، میری بات کرواؤ اس سے۔ لیکن فاریہ کی بات بھی نہیں ہو سکتی اور اس کو آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ فاریہ بہت زیادہ اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ادھر سے علیزے جو کہ ارباز کی ہی کمپنی میں کام کرتی ہے، ارباز جب اسے دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے، آپ نے بتایا نہیں مجھے، جس پر علیزے کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آپ کی کمپنی ہے۔ تو پھر ارباز کو آہستہ آہستہ انٹرسٹ ہونے لگتا ہے رافعہ میں، اور وہ اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے اور ہاں بھی کر دیتی ہے رافعہ۔ ادھر سے فاریہ جس کی زندگی جہنم بن چکی ہے، وہ چھت سے کود جاتی ہے۔ اسے بہت ہی بری حالت میں ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے بات کرنی ہے، شہباز سے بات کروا دو ایک دفعہ۔ تو ہاسپٹل والے شہباز کا نمبر لیتے ہیں فاریہ سے اور اس کی طرف کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے فاریہ ملنا چاہ رہی ہے۔ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں کسی فاریہ کو نہیں جانتا اور کال بند کر دیتا ہے۔ دوبارہ کال کی جاتی ہے لیکن وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا اور فاریہ بغیر کسی سے معافی مانگے دم توڑ دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے اس کی بہن ارباز کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتی ہے۔ شہباز بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتا ہے اور فاریہ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا فاریہ مر جائے گی یا تب بھی نہیں مرے گی، اور اس ڈرامے کا سیزن 2 آنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔